دوستان گرامی قدر، انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی اپنے جان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اتنی محبت ہے کہ دوستو اگر بلی کے ساتھ شیر کا جھگڑا ہو جائے، بلی نہ آؤ دیکھے گی نہ تاؤ، اپنا سینہ تان کر شیر کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ مرغی کو پتہ ہے کہ وجود میں چھوٹی ہوں، ہمت میں بہت ضعیف ہوں، کمزور ہوں، لیکن کبھی اس پر حملہ کرنے کے لیے بلی کھڑی ہو جائے، خدا کی قسم مرغی اپنی جان سے محبت کی خاطر میں اپنی جان کی بازی لگا دیتی ہے، کہتی ہے جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن بلی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ناتواں بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہوتی ہے یا نہیں؟ اپنی جان سے پیار کی وجہ سے کھڑی ہوتی ہے، اسی جان سے محبت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں اپنی جان سے محبت ہے، ہر بندے کو جان سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ایک اصول، ایک ضابطہ دل کی تختی پر لکھ کر جاؤ، جان سے پیار کرو، جان سے محبت کرو، لیکن اتنی محبت کرو جتنی محبت کا سبق آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ آمنہ کے لال نے جتنا جان سے پیار کا حکم دیا ہے، اگر جان سے اتنا ہی پیار کرو گے، آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا۔ جب نبیوں کا سرتاج راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی ہو جائے گا، پھر سارا جگ راضی ہو جائے گا۔ زندہ باد ماشاءاللہ۔ جان سے پیار کرو، اگر بندہ حد سے زیادہ جان سے محبت کرے گا، خدا کی قسم یہ جان وبال جان بن جائے گی۔ لیکن اگر جان سے اتنا پیار کیا جائے جتنا میرے نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، میرے دوستو یہ دنیا بھی عزت والی اماج گاہ بن جائے، قبر بھی روشن ہو جائے، حشر کی کچہری میں انسان کا مقدر آسمان پر پہنچ جائے۔ حد سے زیادہ جان سے بھی پیار نہیں کرنا، کرنا ہے جان سے محبت پیار، لیکن حد سے بڑھا کر بولو۔ ہجرت کی کالی رات آئی، دوستان گرامی قدر، میرے نبی کریم نے فرمایا، اے علی المرتضی، رات ہم مکہ مکرمہ کی دھرتی کو چھوڑ رہے ہیں، ہم مدینہ منورہ کی جانب جا رہے ہیں، اے علی المرتضی میرے بستر پر میری حسرت ہے کہ علی المرتضی سو جائیں۔ حضرت حیدر کرار عرض کرنے لگے، اے مدنی ماہی آمنہ کے لال، آپ کا حکم سر آنکھوں پر میں سو جاؤں گا، لیکن میرے حضور نے بار دیگر بات کو دہرایا، فرمایا، اے علی المرتضی میرے بستر پر سونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی میٹھی کھیر نہیں ہے، یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ فرمایا میرے بستر پر سونا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ فرمایا آج گویا میرے بستر پر سونا، کیونکہ ہزاروں تلواریں میرے گھر کے ارد گرد ننگی انتظار کر رہی ہیں۔ فرمایا میرے بستر پر سونا بڑا مشکل ہے، لیکن حضرت حیدر کرار نے ایک سبق ہمیں سکھایا۔ عرض کرنے لگے، مدنی ماہی، اے آمنہ کے لال، اے نبیوں کے امام، مجھے اپنی جان سے بڑی محبت ہے، لیکن مدتیں گزر گئی انتظار کرتے کرتے کہ ہائے کاش کوئی ایسا دن آ جائے، کوئی ایسا وقت آ جائے، جان علی کی ہو کام نبی کے آ جائے، میری جان کی قیمت پڑ جائے۔ جیو جان پیاری منگے، جیو جان پیاری منگے، تے ترت تلی تے دری، سر منگے سر منگے تے پہل پچائیں،
تے رتی عذر نہ کری جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ اونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رہن پیارے تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری انسان کو جان سے محبت ہے لیکن کتنی محبت ہونی چاہیے جان سے مجھے بھی پیار ہے میرے دوستوں کوئی دکانداروں سے بھی جان سے محبت ہے کوئی کارخانہ داروں سے بھی جان سے محبت ہے کوئی بندہ وقت کا سلطانوں سے بھی جان سے محبت ہے لیکن حضرت حیدر کرار کے جان کی قیمت کتنی ہوگی ان کا مقام کتنا ہے جان کی قیمت کتنی ہوگی لیکن انہوں نے ہمیں سکھایا یہ جان شے کیا ہے اگر یہ دیکھ کر بھی آمنہ کا لال راضی ہو جائے نبیوں کا امام راضی ہو جائے یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے بولو نفع کا ہے بولیے جان سے محبت ہے اچھا مال سے محبت ہے یا کوئی نہیں گھٹ بول رہے ہو کسی مال نال پیار کوئی نہیں خدا کی قسم اگر مال سے پیار نہ ہوتا آج تو میں کہیں بھتیجا اپنے چچا جان کا گریبان پھاڑتا نظر نہ آتا اگر مال سے پیار نہ ہوتا بچہ تمہیں ماں کے منہ پہ تھپڑ مارتا نظر نہ آتا اگر مال سے پیار نہ ہوتا تھانے کے چاریوں کے اندر بھیڑ بھاڑ نظر نہ آتی اگر مال سے پیار نہ ہوتا تو دودھ کے اندر پانی پاؤڈر کوئی نہ ملاتا اگر مال سے پیار نہ ہوتا اللہ کی قسم معاشرے میں یہ بے ہنگم آگ نہ لگتی اگر مال سے پیار نہ ہوتا 50 یونٹوں کی جگہ پر 5500 یونٹیں کوئی نہ لکھتا یہ پیار ہے نا مال سے محبت کی وجہ سے لوگوں نے آج اندھا دھند کھیل کھیلا ہر کسی کو مال سے محبت ہے میرے ویر مال سے محبت ہونی چاہیے لیکن اتنی محبت ہونی چاہیے جتنا میرے نبی کریم نے سبق دیا ہے اگر اس سے بڑھ کر مال سے بھی پیار کرو گے یہ مال بھی گلے کا پھندا بن جائے گا یہ مصیبت بن جائے گی یہ جنجال بن جائے گا یہ جنگل بن جائے گا مصیبت کا پھندا بن جائے گا لہٰذا اتنا اپنے مال سے پیار کرو جتنا پیار کرنے کا مدینے کے سلطان نے سبق سکھایا اس سے بڑھ کر اگر مال سے پیار کرو گے تب بھی خرابی پیدا ہو جائے گی جنگ تبوک کا وقت آیا میرے حضور نے حکم صحابہ کو دیا فرمایا میرے صحابہ آج اسلام پر کڑا وقت آیا ہے بڑا مشکل اور گھنونا وقت آئے میرے صحابہ گھر سے کوئی چیز لے کر آؤ تاکہ آج اسلامی فوج تیار کی جائے لوگوں ان میں خلیفہ بلا فصل جن کا نام تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر ہیں وہ خرامہ اٹھے گھر میں گئے گھر کا جتنا مال تھا گٹھڑی میں باندھ کر اٹھنے لگے تو دل میں معن خیال آیا صدیق اکبر تیرے گھر کی دیواروں میں ابھی کپڑے سینے والی سوئیاں لگی ہیں لوگوں صدیق اکبر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا وہ سوئیاں ہاتھ مار کر نکالی اور نکال کر گٹھڑی کے اندر رکھی گٹھڑی سر پر رکھ کر جب دروازے سے نکلنے لگے عشق مچلا عشق کہنے لگا اے صدیق سوچ رہا ہے کہ سارا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں صدیق یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہیں یہ بھی تیرا مال
یہ بھی تیرا مال ہے۔ اب وہ تو عشق کے بندے ہیں، وہ واپس لوٹ آئے، واپس آئے۔ صدیق اکبر نے اپنے وہ کپڑے اتارے، ٹاٹ کا لباس پہنا، بٹنوں کو اتار دیا اور وہاں ببول کے کانٹے لگا لیے۔ حضور کی بارگاہ میں وہ گٹھڑی اٹھائی اور چلے گئے۔ ادھر سلام کیا، یا رسول اللہ، غلام حاضر ہو گیا ہے۔ ادھر فراز عرش سے جبرائیل بھی حاضر ہو گیا، رب کا پیغام لے کر حاضر ہو گیا۔ جبرائیل، میں نے تو اپنے یاروں کو حکم دیا تھا۔ فرمایا ہاں ہاں یا رسول اللہ، تمہارے غلام حاضر ہے، تو میرے رب کی ذات نے مجھے پیغام دیا ہے۔ فرمایا اے جبرائیل، پیغام لے جاؤ خدا کے یار کی بارگاہ میں، ان کو عرض کرو اے مدنی ماہی، خدا لم یزل تمہارے صدیق کو سلام دے رہا ہے۔ صدیق کو خدا سلام بھیجے۔ ایمان سے بتا، آج کرتوتوں کا بہت بڑا پروپیگنڈا کرنے والا صدیق اکبر پر اپنی زبان صاف کرے، ہم کہیں گے تو کس کھیت کی مولی ہے جن کے لیے عرشوں والا سلام بھیجتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا صدیق اکبر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ یہ سامان حاضر ہے، رب کا سلام آ چکا۔ جبرائیل عرض کرنا لگا، یا رسول اللہ ایک بار ذرا نظر آسمان کی جانب تو اٹھائیں نا، ایک لمحہ کے لیے نظر آسمان کی جانب تو اٹھائیے نا۔ حضور نے نظر آسمان کی جانب اٹھائی، کیا منظر دیکھا حضور نے۔ دوستان گرامی قدر، آمنہ کے لال نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی۔ آسمانوں پر میرے حضور نے دیکھا کہ عرش پر جتنے ملائکہ رہتے ہیں، آج انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، ببول کے کانٹے لگائے ہیں۔ یا اللہ تیرے عرش کا رنگ بڑا عجیب نظر آ رہا ہے۔ فرمایا ہمارے عرش کا رنگ تمہارے یار کے عشق میں ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر نے بھی مال سے پیار کرنا تھا، لیکن وہ جانتے ہیں لوگوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اے دنیا دو چار دہاڑے، اے دنیا دو چار دہاڑے، تے کی اتھوں لے جانا، یار بنا لے محمد عربی، جے تو جنت جانا۔ پیگاں بہت ہلاریں چڑیاں، تے ٹوٹ زمین تے جھڑیاں، کڑیاں پھرنا او مڑیاں پے کے، تے ساوریاں چھک کھڑیاں۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت چاہیے۔ کڑیاں پھرنا مڑیاں پے کے تے ساوریاں، تو بھی کڑی میں بھی کڑی، جس وقت ایک بار آنکھیں بند کریں گے پھر واپس نہیں آنا۔ جان سے محبت کرنے والے خدا کی قسم اگر جان سے پیار کرے گا، اگر اتنا پیار کرے گا جتنا مدنی ماہی کا حکم ہے، تو رسولوں کا سلطان راضی، مال سے پیار کرو، اتنا پیار کرو جتنا پیار میرے حضور کا حکم ہے۔ دوستو اسی میں عزت ہے، اسی میں مقام ہے، اسی میں رسول اللہ کا دیا ہوا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا والو یہ میری بات ہے، رب کا پیغام ہے، لوگو رسول اللہ کا سبق سنو۔ فرمایا اے
دنیا والو، رب فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ مولوی کا مسئلہ نہیں، یہ مفتی کی بات نہیں، یہ علامہ فہامہ کی بات نہیں، بلکہ بولو یہ خدا کے یار کی بات ہے۔ گھر والوں سے بندے کو محبت ہوتی ہے یا نہیں؟ گھر والوں سے ہمارے ہاں اگر کسی بندے کی شادی ہو جائے نا، ایک سال گزر جائے، سال کے بعد خامد مر جائے یا بیوی مر جائے، ہم کہتے ہیں کہ اس بیچارے نے دنیا میں کیا دیکھا ہے، کل اس کی شادی ہوئی ہے، آج اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ تیری میری زبان ہوتی ہے، ہاں ہاں ہماری جان کی بڑی محبت ہے، جان سے پیار ہے میرے بھائی، گھر والوں کی محبت ہوتی ہے، لیکن آپ بازار عشق والوں کا ذرا منظر دیکھنا۔ حضرت حنظلہ ہیں، لوگوں شب زفاف ہے، راج شادی ہوئی ہے، رات کے وقت حجلہ عروسی میں بیوی آئی ہے، آج شادی ہو کر پہلی رات کا وقت ہے، حضرت حنظلہ کے گھر میں آنے والی نئی بیاہتی دلہن آئی ہے، حضرت حنظلہ بیوی کے قرب میں بیٹھے ہیں، محبت کی باتیں کھلنے لگیں، کئی سالوں کی دلوں کی حسرت مٹنے کا وقت آیا، ادھر یہ وقت بیت رہا، ادھر باہر گلی کے اندر آواز لگی الجہاد الجہاد، وہ لوگوں تمہیں آمنہ کا لال بلا رہا ہے، نبیوں کے امام کی آواز آ گئی، حضرت حنظلہ کی وہاں پھر ٹکی نہ رہی، اٹھے فوراً، تلوار دیوار پر لگی تھی، تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا، بیوی کہتی ہے او میرے شوہر نامدار، وہ حنظلہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں میری بیوی مجھے نہ چھیڑ، میرا یار بلا رہا ہے۔ آپ نعرہ نہ لگوائیں، ان کو دم لگا ہوا ہے، دم لگا رہنے دیں کچھ دیر کے لیے۔ یہ اس لیے نہیں بولتے کہ پڑوسی ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے نہیں بولتے، یا بولنے پر کوئی ٹیکس ہے۔ نعرہ محبت کی آواز ہوتی ہے، یہ مولوی کے حق میں نہیں، یہ رب رسول کی آواز ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن ہم اسلام کی عزت جو چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال دوستان گرامی قدر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج ہم اپنے مال جان سے محبت کرتے ہیں، لیکن حضرت حنظلہ کی زندگی کی تاریخ پڑھی ہے دوستوں، انہوں نے تلوار کو پکڑا، پکڑ کر کشاں کشاں جب دروازے سے باہر نکلنے لگے، بیوی پیچھے سے بستر سے اتری، اتر کر جا کر اپنے شوہر نامدار کی قمیض کو پکڑ لیا، کہنے لگی اے حنظلہ ایک لمحہ میری جانب مڑ کر دیکھیے تو صحیح، میں کتنی حسن کی پری ہوں، کتنی حسن کی انتہائی اماج گاہ ہوں، اے حنظلہ ایک لمحہ کے لیے پیچھے مڑیے تو صحیح، میں تمہاری محبوب ہوں۔ اللہ کی قسم حضرت حنظلہ نے اپنی بھیگی ہوئی نظریں نیچی کر کے کہا اگر تو میری محبوب ہے تو میرا بھی کوئی محبوب ہے۔ اے حنظلہ تیرا محبوب کون ہے؟ حضرت حنظلہ بتا رہے دنیا والوں میرا محبوب وہی ہے جو میرے رب کا محبوب ہے۔ جے تو مل جاویں تے میں لکھ دیاں، جے تو نہ ملے تے میں ککھ دیاں، پر دل وچ اڈیکاں ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا، آباد خدا رکھے میں خانہ محمد کا۔
میرے بھائی میری عرض یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری حسرت یہ ہے، خدا کی قسم مجھے 22-23 سال زمانے کے اندر تقریریں کرتے گزر گئے، میں کتنی جگہوں پر گیا جہاں پر نعرے مستانے بلند ہوتے ہیں، دنیا کہتی ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے دل میں ایک حسرت بن گئی، ہائے کاش کسی مجمع میں جاؤں تو وہاں نعرہ یہ لگے کہ غلامی رسول میں مجھے 5 گانا نماز بھی قبول ہے۔ ہم فقط کھوکھلے نعرے لگانے والے بنے، ہم فقط رسول اللہ کے نام کے پجاری بنے، نہ ہم نے رسول اللہ کے کام سے محبت کی ہے۔ ہم جشن منانے والے ہیں، مشن اپنانے والے نہیں ہیں۔ ہم رسول اللہ کی ذات کا پرچار کرتے ہیں، رسول اللہ کے کردار کا پرچار کوئی نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں، نبی کریم کی ذات کا کردار دنیا کے سامنے۔ غلامی رسول میں بولو، سب بول دیں، جنہیں قبول ہے موت وہ تو بول دیں۔ ہائے کاش کبھی یہ بھی نعرہ لگ جاتا۔ مجھے بتائیں میرے بھائی، ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں سجتی، ہم رسول اللہ کے نام کے نعرہ لگانے والے ہیں۔ یہ نعرہ دوستو، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں۔ یہ وقتی نعرہ نہیں ہے، یہ دائمی ہے اور جاوداں ہے۔ داڑھی ہم چہرے پر نہیں رکھتے، اس کی ایک وجہ ہے۔ داڑھی رکھیں گے کہیں گے ابھی عمر 26 سال ہے، 27 سال، 30 سال، 35 سال۔ داڑھی رکھیں گے بیوی کہے گی ابھی ملنگ بن گیا ہے، ابھی صوفی بن گیا ہے، ابھی تو نے سادھوؤں والا کام بنا لیا ہے۔ مولوی کب سے بنائے، داڑھی کیوں تو نے چہرے پر سجا لی ہے؟ میرے جوان کا خیال ہے کہ داڑھی رکھوں گا میرا حسن گنا جائے گا، میرا حسن متاثر ہو جائے گا۔ لیکن مجھے بتا آمنہ کہ لال نے داڑھی رکھی ہے، تو رسول اللہ سے عشق کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ اس نبی کا لگاتا ہے، لیکن مشن اپنی بیوی کا اپناتا ہے۔ بتا کس نبی کو چکمہ دے رہا ہے، وہ کس نبی کے نام کے نعرے کو بلند کر رہا ہے۔ اگر مولوی بات جان رہا تو آمنہ کا لال تو تیری نظر میں بتا، وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی۔ کرتے اپنی من مانی ہے، اور رسول اللہ کے عشق میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، نعرے میں کوئی کمی نہیں، درجہ نیچے آتا ہی کوئی نہیں۔ میلاد بھی مناتا جا رہا، آج میرے جوان کی زندگی یوں بسر ہوتی جا رہی، میلاد بھی منا رہا، دن بدن ظلم زیادہ کرتا جا رہا، میلاد بھی مناتا جا رہا، شریعت اسلامیہ کا کھلواڑ بھی بنا دیا، اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا پارسا، بہت بڑا متقی۔ نہیں میرے ویر، اگر تیرے دل میں کوئی بات ہے رسول اللہ سے پیار کی تو لوگو وہ دل کی بات عمل کی صورت میں لا، تاکہ مدینے کا سلطان راضی ہو جائے۔ بولو اچھا، ماننے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ آج اگر نون لیگ والوں کے کندھے پر ہاتھ رکھو، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ اگر تم پیپل پارٹی والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہم بھی بالکل صاف ستھرے ہیں۔ اگر تم عمران خانیوں سے سوال کرو، وہ کہتے ہیں ہم جماعتی گرینیز، سارا جہان ہی بالکل صاف ستھرا۔ عوام بھی کہتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ارے تم نے کچھ بھی نہیں کیا تو مجھے بتا، میرے اس پاکستان کو کنگال ہونے کے دروازے پر کون لے گیا ہے، جہاں آج بوند بوند کے لیے ملک کے باسی ترس رہے ہیں۔ پاکستان کے غریب بیچارے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ بتاؤ نا، اگر سارے ہی سچے ہیں تو بتاؤ پاکستان کی حالت کو ایسے کس نے کیا؟ بولو، ہے بھارت کی ایسی بات ہے؟ سارے ہی صاف ستھرے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جس طرح ہم رسول اللہ کے غلام کہتے ہیں نا، غلامی رسول میں، اسی طرح حکمران کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔
بولو. ایک انجم اشرف نامی شاعر ہوئے پنجابی کے, بڑے زبردست وہ باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. بولو, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دا سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. چھری نفساں تے پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. دل دے پاک پکور اس حجرے اندر بھری پلیتی جاندے ہو. فرضاں چھڈی جاندے ہو, نفلاں نیتی جاندے ہو. کچھ سانو ہی دسو انجم جی ایک کی کیتی جاندے ہو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کچھ سانو ہی دسو انجم جی ایک کی کیتی جاندے. ایمان سے بتائیں آج ہمارا جوان جو میلاد کی جھنڈیاں اور بتیاں لگاتا ہے, لگانی چاہیے, حضور سے محبت کا نشان ہے, لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ وہ جھنڈیاں لگا رہا, مسجد کے اندر آذان بھی ہو گئی, اقامت بھی ہو رہی ہے, لیکن وہ جوان جھنڈیاں لگاتا رہے گا, وہ نماز کے اندر آ کر نہیں کھڑا ہوگا. فرضاں چھڈی جاندے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. کچھ سانو ہی دسو انجم جی ایک کی کیتی جاندے. کھلواڑ بنا کر رکھ دیا ہمارے دین اسلام کے ماحول کو. ہر کوئی کہتا ہے. اب میں نے پچھلے دنوں کے اندر ایک اشتہار دیکھا نیٹ پر, مدیہ نامی ایک لڑکی ہے کراچی کی, وہ نعت خان ہے, اس کے نام کا ایک بہت بڑا اشتہار تھا, درمیان میں اس کی تصویر لگی تھی اور نعت خانان لڑکیوں کی تصویریں اور بھی سائیڈوں پر لگی ہوئی تھیں, اور اس اشتہار کے اوپر لکھا تھا کہ مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہوگا. بولو, بات سمجھ آئی ہے؟ مردوں کے لیے پردے کا اہتمام ہوگا. جب میری نظر سے یہ گزرا, خدا کی قسم میرے قدموں سے زمین نکل گئی. یہ میرے نبی کے دین کا آج کھلواڑ کیوں بنایا گیا؟ عورتیں بابا کے تہل نعتیں پڑھیں اور کہیں کہ مرد پردہ کریں گے. پردہ عورتوں کے لیے شریعت نے بنایا ہے, یہاں مردوں کو کروایا جا رہا. کچھ سانو بھی دسو انجم جی ایک ہی کیتی جاندے ہو. ہم رسول اللہ کے مت والے ہیں, رسول اللہ کی عشق میں مست لست ہیں, کرتے اپنی مرضی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں. ایمان سے بتائیں وہ نبی جانتا ہے یا نہیں؟ کچھ ڈھیلے پڑ گئے آپ, کرنی اپنی مرضی اور کہنا کہ ہم رسول اللہ کے مت والے ہیں. این خیال است و محال است و جنون, یہ بس فقط اور فقط بول ہیں, کھوکھلے نعرے ہیں, ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر حضور سے محبت کرنا چاہتا ہے تو حضور کی ذات سے پیار کافر بھی کرتے ہیں. حضور کی ذات سے لگن ابو لہب نے بھی کی تھی. جب حضور دنیا میں آئے تھے تو وہ بھتیجے کی پیدائش پر لونڈی آزاد کر رہا تھا. حضور کی محبت میں کافر بھی مچلے ہیں. اختلاف وہاں آتا ہے جب نبی کی بات کا سلسلہ چلتا ہے, ذات سے کوئی اختلاف نہیں کرتا. یہاں ایک سکھ ہے انڈیا کے اندر رہنے والا, وہ کہتا ہے میرا کملی والا جہانہ دا والی. نعت لکھی اس نے میرے نبی کی, میرا کملی والا جہانہ دا والی, او ستے زمینہ آسمانہ دا والی, او روحاں دا راکھا تے جسمہ دا والی, میرا کملی والا جہانہ دا والی. کہتا ہے غریباں یتیماں فقیراں دا راکھا, خدا بھی نہ موڑے کدی اس دا آکھا. تو راتاں زبوراں قرآنہ دا والی, میرا کملی والا جہانہ دا والی. ہے سکھ, تمہارے دل میں ٹھنڈک پیدا نہیں ہوئی کہ وہ سکھ ہو کر کہتا ہے میرا کملی والا, میرا کملی والا جہانہ دا والی. اگر وہ سکھ ہے, وہ رسول اللہ کی ذات سے پیار کرتا ہے, اور میں اور تو بھی ذات سے پیار کرتے ہیں, بتا اس نبی کی بات کا تذکرہ کون چھیڑے گا؟ اس نبی کی بات سے محبت کون کرے گا؟ وہ بھی بات ماننے کے قائل ہی نہیں. تو میں رسول اللہ کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, مانتے ہم بھی نہیں ہیں, تو بتا ان میں اور ہم میں کتنی بالشت کا فرق رہ گیا. میلاد منانے والوں
حقیقی میلاد کیا ہے؟ حقیقی میلاد یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نکلے اپنے علاقے سے ذرا باہر، ایک جنگل میں گئے، وہاں پر دیکھا کہ ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے۔ بولو کیا کر رہا ہے؟ بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے، وہ چروایا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آگے بڑے، فرمایا بکریاں چرانے والے، تیرے پاس بکریوں کی تعداد بڑی ہے، کوئی شمار نہیں، کوئی قطار نہیں ہے، ایک بکری ہمیں دے، بکری کو ذبح کرتے ہیں، تو بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے۔ بکری کو ذبح کرتے ہیں، گوشت کھائیں گے، ہماری مان جا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس غلام اور اس چروائے کو یہ کہا نا، چروایا دھاڑے مار کر رونے لگا، کہنے لگا حضور والا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں تو غلام ہوں، میں تو دہاڑی پر یہ بکریاں چراتا ہوں۔ دوستو حضرت عبداللہ ابن عمر نے آزمانے کے لیے اسے کہا، او خدا کے بندے تیرے مالک کو کوئی پتہ نہیں ہے، اگر بکری ذبح ہو جائے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لوگ حضرت عبداللہ نے یہ بات کی، وہ غلام ہے، وہ بکریاں چرانے والا ہے، اس نے آسمان کی جانب نظر کر کے کہا اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے بتا رب کہاں گیا ہے۔ کیا کہا اس نے کہا میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو فَأَيْنَ اللَّهُ، رب کہاں ہے؟ رب کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں لوگو، وہ بکریاں چرانے والا بندہ ہزار بناوٹی مولویوں سے بازی لے گیا ہے، وہ بکریاں چرانے والا ہزار بناوٹی نعت خانوں سے ایک بالشت آگے نکل گیا ہے، ہزار صوفیوں سے، حاجیوں سے جو بناوٹی نظام بنا کے بیٹھے ہیں، ان سے وہ بکریاں چرانے والا بازی لے گیا ہے۔ اور میرے ویر کس نبی کا نام لیوا ہے، کس نبی کی محبت کے نعرے مستانے لگانے والا ہے، جو نبی صرف یہ نہیں کہ تمہیں دعوے کا سبق سکھا رہا، وہ عمل کا سبق سکھاتا۔ کیا ہے ہمارے اندر، ہم کرتے کیا ہیں؟ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھانے کی پوری کوشش کی پنجابی زبان میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہسن دے کے اور رون لے ہوئی تینو دتا کسی دلاسا عمر بندے دی اوے گزری جویں پانی وچ پتا سا سوڑی شامی وچ ساٹ گھتے سن اتھے پلٹ نہ سکسے پاسا تے صاحب تے تھوں لے کھا منگسی تے ردی گھٹ نماشا نعرہ حیدر جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ امریکہ کا ایک صدر تھا جس کا نام تھا صدر جانسن۔ 1961 میں وہ آیا پاکستان کے دورے پر، تو کراچی کلفٹن کے قریب اس نے رات کے 1 بجے کے لگ بھگ ایک بندے کو دیکھا، وہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے، پانی میں مچھلیاں پکڑ رہا ہے رات کے 1 بجے کے لگ بھگ۔ صدر جانسن نے کہا اس بندے کو ذرا بلواؤ، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو رات کو مچھلیاں کیوں پکڑتا ہے۔ لوگوں نے اسے بلوایا، وہ آدمی آیا،
تو صدر جانسن نے اسے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام ہے بشیر ساربان۔ بولو کیا کہنے لگا؟ بشیر ساربان کا مطلب ہے بشیر اونٹوں والا، ریڑھی چلانے والا۔ کہنے لگا میں ساربان ہوں، بشیر میرا نام ہے۔ وہ صدر جانسن کہنے لگا کون سی مجبوری ہے جس مجبوری کے تحت تو رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے، 1 بجے کا وقت ہے، تجھے نیند نہیں آتی؟ بیچارہ آنکھوں سے آنسو بہا کر کہنے لگا ہاں مجھے نیند آتی ہے، لیکن وجہ یہ ہے میرے بچے زیادہ ہیں، بچیاں بھی ہیں، دن بھر کام کرتا ہوں، خاندان بڑا ہے، لیکن گھر میں پورا نظام نہیں چل رہا، میں نے مناسب سمجھا ہے رات کو بھی کام کر لوں، کاش کہ میرے بچوں کے منہ کا لقمہ تیار ہو جائے۔ صدر جانسن نے اسے کہا ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ اگر تو چوری کرے، بالفرض تو چوری کرے تو تیرا نظام سیدھا ہو نہیں جائے گا۔ اس آدمی نے کہا جناب والا ہاں مجھے پتا ہے، اگر میں چوری کروں گا چوری کی وجہ سے میری ذات بھی سنور جائے گی، میری نسلیں بھی سنور جائیں گی، لیکن چوری اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں نے ایک محبوب بنایا ہے، ایک میرا یار ہے، ایک میری محبت کی آواز گائے، ایک میرے پیار کا نشان ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا سلطان ہے، وہ مدینہ منورہ میں رہتا ہے، اس میرے مدنی ماہی نے مجھے منع کر رکھا ہے چوری نہیں کرنی۔ کہنے لگا اب موت تو آ سکتی ہے، میرا گلا تو دب سکتا ہے، لیکن چوری نہیں کروں گا کیونکہ میری حسرت ہے کہ ہائے کاش میرا نبی ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہیں مت والے، یہ ہیں عشق کے بندے۔ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے میرا نبی ناراض نہ ہو جائے۔ اب صدر جانسن واپس امریکہ چلا گیا، لیکن یہ بات اس کے دل پر زناٹے دار تھپڑ بن کر لگ گئی۔ چلا گیا امریکہ، لیکن اسے چین کی نیند نہ آئے، وہ سوچنے لگا پاکستان کا بشیر ساربان کہاں گیا۔ اس نے وہاں سے ویزا بھیجا، ٹکٹ بھیجا، کہنے لگا بشیر ساربان کو امریکہ میں بھیج دیا جائے، آج وہ بکریاں چرانے والا، آج وہ اونٹوں کا راہی، آج وہ ریڑھی چلانے والا امریکہ میں پہنچ گیا۔ دوستو وہاں صدر ہاؤس کے اندر بیٹھا ہے، اتنا سادہ بندہ کہ صوفے پر بیٹھنے لگا، دونوں جوتے پہن کر بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا، لقمہ سالن میں لگایا، کپڑوں پر مل لیا۔ صدر جانسن بولا، کہنے لگا اے پاکستان سے آنے والے میرے مہمان دوست، مجھے بتا تو نے چنگی بات کی تھی، تو بڑے پختہ عقیدے والا بندہ ہے، اے خدا کے بندے مجھے بتا تجھے مال چاہیے، منال چاہیے، عزت چاہیے، عہدہ چاہیے، امریکہ کی نیشنلٹی چاہیے، میں ریل پیل کر دوں گا، تیرا کام ہے زبان کو حرکت دینا، میرا کام ہے تجھے مالا مال کر دینا۔ لیکن دوستو بشیر ساربان کی آنکھیں بھیگ گئیں، رونے لگا، ہچکی بند گئی، کہنے لگا او بشیر ساربان کو دنیا کی دولت نہ دو۔ کہنے لگا صدر جانسن صاحب اگر نوازش کرنا چاہتے ہو ایک کام کرو، رقم تم لگا دو، میرا ایک پھیرا مدینے کا لگوا دو، ایک مدینے کا پھیرا لگوا دو۔ ہم بھی حضور کے عاشق ہیں، دیکھو نا، اس نے کہا مجھے پیسہ نہیں چاہیے، گویا بتایا جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ، سب کہہ دو جو سامنے ہے مدینہ تو۔ اس صدر جانسن کے دل میں ایک سوئی ہوئی رمق جاگی، وہ کہنے لگا میں نے بھی وہ مدینہ دیکھنا ہے جس مدینے کی بات تو کرتا ہے،
میں نے بھی جانا ہے، لیکن چونکہ وہ کافر تھا اور کافر بندے کو حرمین طیبین میں داخلے کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن اسے بشیر ساربان کی باتوں سے یہ ظاہر ہوا کہ جس آستانے کی بات یہ کرتا ہے وہ آستانہ بہت بڑا ہے۔ اس صدر جانس نے ساری زندگی اپنے کمرے کے اندر مدینہ منورہ کی تصویریں لٹکا رکھی ہیں۔ ہے کافر، لیکن وہ دیکھا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس مدنی ماہی کا گھر ہے جس کے عاشق پاکستان میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مدنی مائی ہمیں دیکھا کرتا ہے، ہمارا یار ہمیں دیکھا کرتا ہے۔ وہ کس رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھتا ہے، کس نبی کی محبت کے نعرے لگاتا ہے؟ ادھر کہتا ہے میرا نبی حاضر بھی ہے، میرا نبی ناظر بھی ہے، اور ادھر ظلم پر ظلم کرتا جا رہا اور کہتا ہے کہ تیری آنکھوں میں حیا نہ ہو، تیری فکر میں مثبت سوچ نہ ہو، اور تو یہ کہے کہ میرا مدنی ماہی راضی رہے گا۔ این خیال است و محال است و جنون، جس نبی کا تو میلاد مناتا ہے وہ بڑا حیاؤں والا نبی ہے۔ آج تیرا میرا پڑوسی دیکھیں تو وہ کبھی دیواریں بلند کرتا ہے، کبھی وہ تالوں پر تالے لگاتا ہے، کبھی وہ جنگلے بنا رہا، کبھی وہ فصیلیں بنا رہا، کبھی وہ اوپر ایک اور بلڈنگ بنا رہا۔ کسی نے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہا ہے؟ تالوں پر تالے، فصیلوں پر فصیلیں بنا رہا۔ وہ کہتا ہے ہمارے پڑوسی نوجوان چنگا بندہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے، لیکن جس میلاد والے پیغمبر کی تو بات کرتا ہے اس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کانا اشدہ حیام من الازرائے فی خدرہا، تیرے میرے گھر میں جوان بچی اتنی حیا والی نہیں ہے جتنا آمنہ کا لال جوانی میں حیا والا تھا۔ مجھے بتا اگر ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں تو اس نبی سے کچھ سبق بھی لینا ہے یا نہیں؟ بولو۔ میرے نبی کریم جس وقت کچھ عورتیں گرفتار ہو کر آئیں نا سرکار کی بارگاہ میں، تو حضور مسجد نبوی سے باہر نکلے تو دیکھا وہاں لڑکی یہ کھڑی ہے، جوان لڑکی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ حضور گئے، سرکار نے اپنے سر کی کالی کملی کو اتار کر اس لڑکی کے سر پر دے دی۔ حضور کے صحابہ سراپا سوال بن گئے، یا رسول اللہ کافروں کی بچی ہے، اس کے سر پر چادر دی جا رہی، اس چادر کے لیے ہماری اپنی بچیاں ترس گئیں، ہماری بیٹیاں ترس گئیں۔ حضور نے فرمایا یہ کافر کی بچی ہے، میں بتانے آیا ہوں کہ بچی بچی ہوتی ہے، بے شک کافروں کے گھر میں ہو جائے۔ حضور نے فرمایا لڑکی بول تیرے دل کی کوئی تمنا، کوئی حسرت، کوئی خیال۔ وہ کہنے لگی بس ایک حسرت ہے، بڑے دن ہو گئے مجھے میرے گھر سے گرفتار کر لیا گیا، یا رسول اللہ میرے میکوں کے گھر میں مجھے بھیج دیا جائے، میرے ماں باپ کے گھر میں مجھے بھیج دیا جائے۔ حضور نے 2 صحابیوں کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا لے جاؤ اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر میں چھوڑ کر آؤ۔ وہ دونوں صحابی پیچھے پیچھے ہیں، وہ لڑکی آگے آگے ہے، جا رہے ہیں۔ صحرا کا کھلا علاقہ آیا، ہوا کے جھونکے بار بار جھول رہے ہیں۔ دوستو ادھر ہوا کا جھونکا آیا، لڑکی کے بدن سے کپڑا ذرا متحرک ہوا، وہ دونوں صحابی آگے بڑھ کر کہنے لگے اے ہمارے ساتھ آنے والی تو ہمارے پیچھے چل، ہم تیرے آگے چلیں گے۔ وہ کہنے لگی بات سمجھ نہیں آ رہی، وجہ کیا ہے؟ صحابی کہنے لگے ہمیں رسول اللہ نے تیری عزت کا محافظ بنایا ہے، ہمارے نبی نے تیری عزت کا ہمیں نوکر بنایا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری موجودگی میں ہوا بھی تیری عزت میں خلل ڈال جائے، تو ہمارے پیچھے چل، ہم تیرے آگے جائیں گے۔ وہ لڑکی سے آگے بڑھے، لڑکی گھر میں پہنچتی ہے کافروں کی بچی، ماں باپ بہن بھائی سب کچھ کر قریب آ کر کہنے لگے کیفا وجدت محمدہ، بول محمد ہاشمی کیسا بندہ ہے؟ کہنے لگی جلدی کرو اس نبی کا کلمہ پڑھو۔ سارے گھر والے کہتے ہیں اس نبی کا کلمہ کیوں پڑھیں؟ تجھ پہ اس نبی کا جادو اثر کر گیا۔ کہنے لگی ہاشا وکاللہ، مجھ پہ نبی کے جادو نے اثر نہیں کیا، میری عزت اتنی ماں کے سین میں محفوظ نہیں تھی جتنی محمد کے جوانوں میں جا کر محفوظ ہوئی ہے۔ بتا جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ اتنا حیاؤں والا، اس کے دارالعلوم کے پڑھے ہوئے طالب علم اور صحابہ اتنے حیا والے، لیکن آج تو اور میں آج حیا سے ہم بے گیانے بن گئے، ہم اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں۔
خدا را دوستان گرامی کا اپنے دل کو سمجھائیے، دل کو زنجیر ڈالیے اور دل کو سمجھائیے کہ ہم نے کس نبی سے محبت کا دھاگا باندھ رکھا ہے، ہم کس نبی کے عاشق کہلاتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ او تو رسول اللہ کا شاہین ہے، اقبال نے چیخ ماری تھی۔ اقبال کہتا ہے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدائے افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں اور فرشتہ حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو رسول اللہ کا شاہین ہے۔ تو اپنی مستی اپنی مرضی استعمال نہ کر، حضور کی مرضی پر رہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ بارے دیگر میری دعا ہے اللہ تعالی حافظ محمد انتظار حسین صاحب کے والد مرحوم کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ میرا آنا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما علینا۔